کیونکہ یہ اسلام ایمان دین میں نہیں ہے کہ یہ کوئی کہا جائے. تو میرا آپ سے سوال ہے، جب ناپاک مکھی حضور پہ بیٹھی نہیں کیونکہ حضور ہے، اور اس کے بارے میں تو کیا سوچ رہا ہے جو کھلا بھی رہا ہو، سینے سے لگا بھی رہا ہو، ہاتھ پکڑ کے چلا بھی رہا ہو، کندھوں پہ اٹھا بھی رہا ہو. اور آگے بڑھئے، میں پھر فتاوی جلد نمبر 30 جو پاس ہے یہی، اس کا صفحہ نمبر 270 لے رہا ہوں، 275 لے رہا ہوں، 280 لے رہا ہوں. 2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اس میں موجود ہے حضور کا فرمان، ہمارا نور پاک پشتوں سے، لفظ ذہن میں رکھیے گا، پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوا. دوسری حدیث، ہمارا نور پاک پشتوں کے ساتھ، دوسری حدیث، ساجد لوگوں سے ساجد لوگوں تک منتقل ہوا. تیسری حدیث مہر منیر سے لے کے پڑھ رہا ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب میں، صفحہ نمبر اس کا، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 23. حضور فرما رہے میرا اور علی کا نور ایک ہے، میرا اور علی کا نور ایک ہے. اب یہ 4 باتیں ذہن میں رکھ لو. اب سنیے گا، یہ نور حضرت آدم میں رکھا گیا، آدم سے چلا شیش تک پہنچا، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا مات تک پہنچا، مات سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا حضرت عبد المطلب تک کے نور پہنچا. اب یہاں نور نے 2 رستے لیے. جب حضور فرما رہے میرا اور علی کا نور ایک ہے، رستے جدا ہیں، نور ایک ہے. اگر یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے نبوت والے رستے، تو وہ پاک ہیں، کیونکہ حضور فرما جو رہے ہیں ہمارا نور پاک پشتوں سے. ہمارا نور پاک پشتوں سے پاک رحمت تک پہنچا ہے. اور پھر ادھر بیان کیوں بدلتے ہو؟ تمہاری عادت بن چکی ہے کہ تم پہلے بیان دے دیتے ہو پھر بدل دیتے ہو. اور کتنے کم عقل ہیں لوگ، بیانیے کے ساتھ بھی بیان بدلے تو پھر ساتھ بھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ادھر کیوں ہو ادھر کیوں ہو. کسی نے کہا 2 جمع 2 4، تو انہوں نے کہا جی 4. کسی نے کہہ دیا 2 جمع 2 5، تو کہہ دیا 5. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو کیا گیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، جب حضور فرما رہے یہ پاک پشتوں سے پاک رحمت تک پہنچا ہے، اور حضور فرما رہے میرا اور علی کا نور ایک ہے، بس 2 رستے ہیں. میں پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب مہر منیر کا پھر سہارا لے رہا ہوں، اور 2 رستے پڑھ رہا ہوں، 2 رستے پڑھ رہا ہوں. یہ رستہ لکھا ہے صفحہ نمبر 21 پہ، حضرت مجدد الفسانی نے، دفتر ہے سوئم، مکتوب 123. کیا کہا؟ اللہ سے ملاقات کے 2 رستے ہیں. ایک رستہ نبوت والا، دوسرا رستہ ولایت والا. نبوت کے رستے کے امام حضور ہیں، ولایت کے رستے کے امام لکھا ہے ادھر، اٹھاؤ ہاتھ مولا علی.
علی کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ ہاتھ نیچے نہ رہے. نعرہ حیدری. حیدری. کم ہے آواز. حیدری. اور سینے میں جتنا زور لگا کے بول حیدری. ابھی بھی کم ہے. حیدری. حیدری. جب ایک بات مان رہا تو دوسری کیوں نہیں مان رہا؟ سمجھا دے, بتا دے. جی یہی نور تھا جو حضرت ابو طالب سے ہوتا ہوا فاطمہ بنت اسد کی گود میں پہنچا. توجہ ہے. اور ادھر حضور آئے, ادھر علی آئے. اب فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 لے کے پڑھ رہا ہوں. قبلہ پہلے تھی 30, اب ہے 28. اس میں جیسا میں نے کہا آغاز میں بھی بتایا, وہ نعت موجود ہے جو حضرت ابو طالب نے لکھی. جی یہ نعت. جی توجہ چاہیے. اب مجھے نہیں پتا, مجھے کل میرے ایک شاگرد نے بتایا کہ جی میں نے جی ایک ممبر پہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں آپ کی نعت لکھی ہوئی ہے حضرت ابو طالب کی. تو آگے سے جو بندہ تھا نا کہتا تھا جی وہ کوئی علامہ صاحب تھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ مولا علی نے لکھی تھی. اچھا. میں نے کہا یار میں نے آنکھیں کھول کے, کوئی گواہ ہے میرے, میں چلو اب سب سے بڑی ہستی بیٹھی ہے. میں قبلہ کو ذرا حضور میں کہتا ہوں یہ ہیں ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جنہوں نے اپنی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں فنا کر دی. یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ نعت ساری کی ساری. جی حضور ٹھیک ہو. یہ ہے وہ نعت جو حضرت ابو طالب نے لکھی. اچھا وہ آگے سے کہتا ہے نہیں جی بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی نے لکھی. استاد جی میں کیا کروں؟ کہا جب ملے تو انہیں کہا ہاں جی حضرت علی نے لکھی تھی مگر لکھوا حضرت ابو طالب ہی رہی تھی. انہوں نے کہا میں نے کہا یار اس اوندی بھی عزت رہ جائے. اس کو ہم نے کچھ کہنا نہیں, اس کی بھی عزت رہ جائے. اب جو نعت ہے جو حضرت ابو طالب نے لکھی, تو مجھے کوئی بتاؤ تو صحیح یار, کیا کافر بھی کوئی ایسے کہہ سکتا ہے؟ صحن کعبہ کے اندر بت تھے 360. ہر قبیلے والا اپنے بت کی قسم اٹھا کے کہتا تھا مجھے عزا کی قسم, مجھے اس کی قسم, مجھے اس کی قسم, مجھے حبل کی قسم, مجھے فلاں کی قسم. قسم اٹھا کے بات کرتے تھے. یہ عرب والوں کی ایک تاریخ ہے. وہ جب بھی بات کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ پہلے قسم اٹھاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ قسم, مجھے اس کی قسم. یہاں سے وہ شروع کرتے تاکہ یقین ہو جائے. تو اسی لیے اللہ نے بھی اپنے محبوب کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کبھی والضحا, کبھی واللیل, کبھی والعصر, کبھی والنجم. عرب کا رواج تھا, وہ قسم اٹھاتے تھے بات کرتے. مجھے اس کی قسم, مجھے اس بت کی قسم, مجھے اس بت کی قسم, مجھے اس بت کی قسم. اب کیونکہ قرآن عرب والوں کے لیے تھا جی, تاکہ ہے تو مگر براہ راست ان کے لیے تھا تاکہ حضور ان کو سمجھا سکے. اللہ نے بھی, انہوں نے کہا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گئے. اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے والضحا, مجھے تیرے چہرے کی قسم, واللیل, زلفوں کی قسم, والنجم, مجھے اس وقت کی قسم جس وقت آپ آئے, والعصر, مجھے تیرے زمانے کی قسم. رب نے قسمیں اٹھائی, یہاں تک کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم, جب خاک اڑے تو خاک کے اڑنے کی قسم. جی یہ سارا کچھ. پھر یہاں تک نہیں کہا تیرے والد کی قسم, تیرے بچوں کی قسم. قسمیں بھری پڑی ہیں قرآن میں. سارے وہاں قسم اٹھاتے تھے کس کی؟ اپنے بتوں کی. تو آؤ حضرت ابو طالب نے کس کی قسم اٹھائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے گھر کی قسم. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحن کعبہ میں ہر ایک کا بت تھا
مگر حضرت ابو طالب کا بت نہیں تھا، کیونکہ بت ہوتے ہیں کافروں کے۔ قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ میں فتاوی رضیہ لے کے آیا، میں کوئی اور کتاب بھی نہیں آتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تعصب اتنا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان لوگوں کو بالکل نہیں مانتے بات۔ اور اب اگر نہ مانو گے تو پھر تم کون سے خیر خواہ ہو اعلیٰ حضرت؟ تمہارے سامنے سارا کچھ۔ جی اللہ تعالیٰ کے سچے گھر کی قسم۔ اب کوئی یہ کہے کہ تعویل جو کرنی، کوئی یہ کہے لو جی انہوں نے گھر کی قسم اٹھائی تھی نا، یہ کیا بات ہوگی؟ ہاں گھر بھی پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ ہاں مگر اگلی بات کہا صرف اللہ کے گھر کی نہیں، کہا مجھے اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، مجھ سے واقف کہ میرے دل میں کیا۔ اگلی بات پھر کہا اللہ کے گھر کی قسم۔ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو سامنے ہو، جو قریب ہو۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، جو قریب ہو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے؟ کیونکہ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ حضور کی قسم ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ حضور قریب نہیں، حضور قریب نہیں، حضور ہے مدینے میں، اور حضور کی جب مرضی ہو جس مرضی محفل میں آ جائے، حضور کی مرضی ہو جس مرضی محفل میں آ جائے۔ میں توحید پڑھ رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ میرا یہ مسئلہ کسی بھی مفتی کے سامنے رکھ دیجیے گا کہ عابد خیال نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہو گیا؟ پریشان نہیں ہونا۔ جی توجہ ہے، حضور مدینے میں، حضور ہمیں سن رہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، کیا بات ہے، حضور سن رہے مدینے میں۔ اب حضور کی مرضی ہے ادھر آ جائیں ہاں یا ادھر بلا لیں، یہ حضور کی مرضی۔ اب توجہ، اب سماعت کیجئے گرامی قدر۔ اگلی بات اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ قریب، توجہ ہے، قریب۔ حضور سن رہے، ہمیں سن رہے مگر قریب نہیں، سن مدینے میں رہے۔ یہ اللہ نے آپ کو کان عطا کیے مگر قریب اللہ۔ میں توحید پڑھ رہا ہوں۔ اب حضرت ابو طالب نے یہ شعر صحن کعبہ میں کہا، کب؟ جب سارے اپنے خداؤں کی قسم اٹھا رہے تھے، آپ نے کہا اللہ کے گھر کی قسم، اے کافرو تم جھوٹے ہو۔ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کہا، حضرت ابو طالب نے کسی کافر کو جھوٹا نہیں کہا۔ جھوٹ کی وجہ ہی کلمہ حق کہا جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اس گمان میں کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم چھوڑ دیں گے؟ کہا جب تک میں ہوں، میرے بیٹے ہیں، خبردار محمد سے پیار، شدید محبت۔ بات کو ختم کر رہا ہوں آخری 2 منٹ، اور یہ ہے وہ حویلی۔ جی توجہ ہے، جو میں نے کہا 5 ایسے عہدے جو کسی اور کے پاس نہیں، حضرت ابو طالب کے گھر موجود ہیں۔ ایک الگ شان کی حویلی ہے، ایک الگ شان کی حویلی ہے، یہ جو عمران کی حویلی ہے۔ آخری 1 منٹ کے لیے کون ہے
جو علی کے والد کے نام پہ ہاتھ اٹھا لے گا، ہاتھ نیچے نہ رہے، اور یہاں تک رہے، ایک الگ شان کی حویلی ہے یہ جو عمران کی حویلی ہے، جس نے دو تاجدار پالے ہیں، دو تاجدار پالے ہیں، ایک نبیوں کا تاجدار، دوسرا ولیوں کا تاجدار، جس نے دو تاجدار پالے ہیں، اس مہربان کی حویلی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے پکاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ اب آپ نہ سمجھے تو مقدر، اپنے ہاتھوں سے جو کھلاتا رہا، اپنے ہاتھوں سے جو کھلاتا رہا، ایسے سلطان کی حویلی، ایسے سلطان کی حویلی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے علی کل ایمان ہے۔ بس یہ شعر سنیے گا، میرے ایمان کی اگر پوچھو تو کل ایمان کی حویلی، کل ایمان کی حویلی ہے۔ اور نعت کا اولین حوالہ جو، نعت کا اولین حوالہ جو اس ثنا خان کی حویلی ہے، اور عظمتوں کا جہان میں مرکز ایک ذیشان کی حویلی ہے۔ اور آخری بات، دین پر جس نے وار دین نسلیں، ایسے نگران کی حویلی۔ اللہ، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ شان حضرت ابو طالب شروع ہوئی تھی، میں نے کہا میں پیچھے تو نہیں نہ ہٹوں گا، کہیے ذرا حیدر، حیدری، حیدر، کیا بات، جمع سب کچھ کیا تم نے۔ آخری چار مصرے سٹینڈ لے آئیں، کرسی آگے کر۔ میچ کے اندر ریاضی، اس کے اندر چار علامتیں، جمع ہے، تفریق ہے، ضرب ہے، تقسیم ہے، اسی پر ساری ریاضی قائم ہے۔ اچھا، اب کیلکولیٹر آپ نکالیں تو اس کے اوپر بھی یہ چار علامتیں ہوں گی، ہے نا؟ موبائل کے اندر کیلکولیٹر، اس میں بھی یہ چار علامتیں۔ اب شاعر نے یہ چار علامتیں لکھی ہیں ان چار مصروں میں۔ توجہ ہے آپ کی، چار علامتیں چار مصروں میں لکھی۔ اچھا، اب موضوع مصروں کا کچھ اور ہے، مگر علامتوں کا بس سہارا لیا، معنی مفہوم نہیں، بات کچھ اور ہے۔ جی، مفہوم کہہ لیں، بات کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ کہا جمع، پہلی علامت، جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے۔ مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تجھ میں اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے، تمہیں تفریق آتی ہے، تمہیں تفریق آتی ہے، علی تقسیم کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، سچے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اکٹھا نہیں کرتا،
وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے، مگر آج آپ کو جتنے نام نہاد ولی نظر آئیں گے وہ اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے، کوٹھی بھی، بنگلہ بھی، زکات بھی، ریال بھی. ہائے ہائے مرید بیچارہ. وہ اقبال والی بات یاد ہے مجھے، آخری بات قبلہ کا بیان. وہ ایک اللہ والے تھے نا، وہ بس ذرا طریقہ تھوڑا تھا. اقبال نے پھر بات تو کہہ دی. ڈاکٹر علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے. ان کے پاس ایک مرید آیا. انہوں نے کہا حضور 100 روپے کا میں قرض دار، میں نے قرضہ دینا ہے کسی. کتنا ہے؟ 100. 100 بڑا ہوتا ہے نا، بڑی پرانی بات ہے یہ اقبال کے وقت. 100 روپے تو دعا کریں، بیٹی کی شادی بھی ہے، وہ بھی دینے ہیں، آگے سارا دعا کیجیے. آپ نے دعا کی. اس نے جاتے ہوئے 10 روپے دے اپنے پیر کو. علامہ اقبال صاحب، ہاں وہ بھی اقبال. آپ مسکرائے اور کھل کھلا کے مسکرائے. پیر صاحب نے کہا کیوں آپ میرا مذاق اڑا رہے؟ کہا بیچارہ جب گھر تھا تو 100 روپے کا قرضائی تھا. واہ پیرا تیرے کول آیا تو 110 دا ہوگا. گل صحیح ہے. وہ جڑا ہے سی بیچارہ وہ بھی دے بیٹھا. مجھے تو اس بات پہ اللہ اکبر تو حال ہے اب یہ. ہاں گل یہ ہے حال. میں کیا بتاؤں، اپنے لاؤ نعرہ میں دعوت دے رہا ہوں. علامہ محمد عمر رضا آسی صاحب نوجوان ہیں، پرعزم ہیں، اچھا پڑھتے ہیں. اور جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ حضرت علامہ مولانا حافظ پیر محمد عمران آسی صاحب کے شاگرد، اور آسی صاحب چورا شریف کے. سبحان اللہ. قبلہ یہ میرے لیے یہ بہت بڑی سند ہے کہ ایک فقیر نے مجھے یہ دیا ہے، اور کوئی راز کی بات ہے، اور اس کو میں اس تے میں رکھتا ہوں جس تے میں نہیں دعا کریں نہ کٹنا پڑے. ہاں یہ میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، اور اس میں کوئی نہ کوئی ضرور برکت ہے. بات جو ہے وہ بس یہ کو راز نیاز کی بات ہے. چھوڑ دیں، میں نے اس کو بالکل اس کے اندر رکھ لیا. اس کے اندر رکھ لیا، اور اس کے اندر 100 کے 2 نوٹ اور بھی پتہ نہیں کب کے. موڑا شریف کا کچھ تبرک ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. باقی باتیں اب چھوڑ دیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر رکھی. حالات کچھ ایسے ہیں. اب آپ کو درویش ملیں گے. ہم کچھ وردیاں اور دیکھتے ہیں، دستار ہو، جبہ ہو، مرید ہو، پیچھے ارجو رستہ دے دو، پیر صاحب نے کوئی ہاتھ نہ لاوے. کرنٹ ہے پیر کے اندر، ہاتھ نہ لانا، نہیں ہاتھ نہیں لانا. جی یہ درویش اللہ والے کہاں ملتے ہیں وہ جانے ہیں، اب بھی ہیں. ٹھیک ہے ہم اور دیکھتے ہیں، بات کچھ اور ہے. قبلہ آ جائیے بسم اللہ. بس میں اب نہ پردے سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز میں مل کے پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت ہی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انتہائی عزیز القدر واجب القدر علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احبابن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اجدی خوبصورت محفل بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ محفل ابر نور آپ احباب اس علاقہ بمقام مین بازار رسول نگر نزد سوئی گیس آفیس گلبرگ 3 لاہور دے اندر انکار پذیر ہے. میں انتہائی مشکور آج دے اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا بالخصوص عاشق رسول عاشق مدینہ ملک محمد وقاص صاحب، عادل منیر بھٹی صاحب، میاں آصف ارشاد صاحب، چوہدری عثمان ریاض صاحب، میاں وقاص اکرم صاحب اور دیگر تمام بانیان محفل دا معاونین محفل دا مشکورہ. اپنے علاقہ دے بازار دے اندر انہوں نے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ دا اہتمام فرمایا. میں بھی حاضر ہو گیا، تسی تشریف فرماؤ. نقیب ملت اسلامیہ جناب محترم محمد عابد حسین خیال صاحب قادری دامت برکات القدسیہ اپنی خوبصورت نقابت دنال آپ احباب نو اور منو محظوظ فرمایا. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر میریاں دلی دعاواں انہاں دے نال نے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک دی عزت دا صدقہ انہاں دی عزت اور اقبال دے اندر مزید بلندی عطا فرمائی. ساری رات اسی نبی پاک دے ذکر خیر واسطے جاگ کے گزار چلیو. تواڈے واسطے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم دے بدلے تہانوں ساری نیکیاں دے بے شمار ذخیرے عطا فرمائی. رات زیادہ گزر گئی، تھوڑی جی ہمیں باقی رہ گئی، مگر یقین کرے جے دنیا دیاں مارکیٹاں تے دنیا دے بازار دن نو کھل دینے، او دی رحمت دے بازار رات میں پچھلے پیر کھل دینے. او دی رحمت دے بازار بالکل این کھل بھی گئے نے، کھلن دا ویلا بھی ہے. دنیا دار رات نو سو کے سکون لیندے، اللہ والے راتاں نو او دے ذکر سے جاگ کے بھی سکون لیندے نے. وقت زیادہ گزر گیا،
میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ پڑھی عشق دے حوالے نال اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللہ فرمایا کہ بے شک اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان اور پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اللہ فرمایا کہ یہ زمین آسمان اور پہاڑاں نے ساڑی امانت دے بوجھ نو اٹھاون تو انکار کر دیتا خالی انکار نے کیتا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا یہ ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسان کہہ کہ اللہ نے دسیا کہ پھر اس امانت نو جدے تو زمین بھی ڈر گئی آسمان بھی ڈر گیا اور پہاڑ بھی ڈر گئے کسے نے نہیں اٹھایا انسان نے سارا پار چک لیا وہ پار بھی چکیا تھا پھر بھی نہیں بول دے سبحان اللہ میں ماننا بھئی رات دے 3 بجے کون بندہ سبحان اللہ کہن جو کر رہندہ کوئی بھی نہیں جی بندے سبحان اللہ کہن جو کہ نہیں نہ رہندے یقین کرے جی 3 بجے لوگ خطاب کرن جو کہ بھی مولوی نہیں رہندے تو آٹی مہربانی ہے کہ تجھے سبحان اللہ میری وری بھی بول رہا ہے بھائی کوشش کرو کچھ نہیں ودی نو ستے خیرانے ہاتھ چکے لہرا کے مغفر والا ماحول بنے ہیں مزید تازگی تو سے بھی عطا فرماؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ میں بس ایک دو بات کرنی ہے بھائی میں پھر کدی انشاءاللہ حاضر ہوگا اللہ نے فرمایا کہ زمین آسمان اور پہاڑاں نے ساڑے بوجھ نو اٹھاون تو انکار کیتا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے اٹھا لیا ماشاءاللہ اصلی پڑھے لکھے نقیب بیٹھے نال حوالے پیش کر رہے سن یہ علماء دا انداز ہوندہ ہے الحمدللہ اللہ کسانوں نازے نہ لوگاں دے بھائی ہون اگر میں یہ توہنوں تفصیل سناوانا کہ وہ کیڑا بوجھ سی کیڑا پار سی کی دی اللہ نے گل کی تھی یہ دے واسطے وقت درکار ہے کدی کھلے وقت دے جاواں گے بس حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ وہ جڑے بوجھ دی گل اللہ کی تھی وہ اصل عشق الہی دا بوجھ سی ازل دے دیاڑے اللہ نے زمین آسمان اور پہاڑ نو فرمایا کہ تسی میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں عرض کی تھی یا اللہ ساتھ ہوتے نہیں چکیا جانا انہاں نے انکار کیتا حضرت بابا جی آدم صفی اللہ علیہ السلام دی روح بول پئی تے بابے آدم دی روح بول کے کہنے لگی یا اللہ کوئی نہیں چکدا تیرے عشق دا پار یا ربا جے تو اجازت دمیں تے تیرے عشق دا بوجھ میں نہ اٹھا لواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم حافظ محمد غلام مصطفیٰ قادری صاحب تشریف لگی ہے میں خوش آمدید پیش کرنا بھائی آؤ ایک دو بات میں سناواں باقی پھر انہوں نے سنیا جے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق الہی دا بوجھ تے عشق الہی دی امانت سی ازل دے دیڑے اللہ فرمایا کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے اللہ نے زمین آسمان اور پہاڑاں نو پوچھیا فرمایا کہ میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں عرض کی تھی یا اللہ ساتھوں نے چکیا جانا حضرت بابا جی آدم صفی اللہ علیہ السلام دی روح بول کے کہنے لگی یا اللہ تیرے عشق دا پار کوئی بھی نہیں پیا چکدا جے تو اجازت دمیں تے تیرے عشق دا بوجھ میں نہ اٹھا لواں اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق بھی ہیں اس زمین نہیں چک سکی آسمان ڈر گیا بڑے بڑے پہاڑ بھی کہہ دے اسی نہیں چک سکدے تے تو کی میں اٹھاویں گا تو لاہور والے ہو گل بلک کی وسن والے ہو قرب و جوار تو آبن والے ہو شیخ ابون رمضان شریف سارا مدینے گزار کے جڑا سب تو اچھا سبحان اللہ فرما دے تے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ بولے ہن سومن دا ویلا تے مک گیا جاگ دیا نبی پاک دی زیارت عطا فرماؤ ایک بار اور سارے بولے سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
پروردگار نے فرمایا اے انسان میرے عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی دیا لمیں چک لوا گا قدرت دی آواز آئی پھر جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا لمیں چھڑ دے گا فرمایا 350 سال سجدے چ رونا بھی پوے گا عرض کی دیا لمیں رو لوا گا فرمایا پتر دیا جدائیاں سینیاں پین گیاں عرض کی دیا لمیں سہ جاوا گا فرمایا آگے وچ چھالا ماریاں پین گیاں عرض کی دیا لمیں مار جاوا گا فرمایا پتر دے گلے تے چھری بھی چلانی پوے گی عرض کی دیا لمیں چلا دیواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازار چ بکنا پوے گا عرض کی دیا لمیں بازار چ بھی بک جاواں گا فرمایا ادھی ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا لمیں رو لواں گا فرمایا مارا کھانیاں پین گیاں عرض کی دیا لمیں کھوا جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا لمیں چڑھ جاواں گا فرمایا طائف وچ پتھر بھی کھانے پین گے عرض کی دیا لمیں کھا جاواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا مدینہ چھڑ کے کربلا بھی آنا پوے گا عرض کی دیا لمیں مدینہ چھڑ کے کربلا بھی آ جاواں گا فرمایا پیاسا رہنا پوے گا عرض کی دیا لمیں رہ جاواں گا فرمایا 6 مہینے دا علی اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا لمیں علی اصغر بھی دے جاواں گا 18 سال دا علی اکبر بھی دینا پوے گا عرض کی دیا لمیں علی اکبر شہزادہ بھی دے جاواں گا 34 سال دا عباس ویر بھی دینا پوے گا عرض کی دیا لمیں عباس بھی قربان کر جاواں گا شہزادہ قاسم بھی دینا پوے گا عرض کی دیا لمیں او بھی دے جاواں گا سارا خاندان کربلا چ قربان کرانا پوے گا عرض کی دیا لمیں کرا جاواں گا ننی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی دیا لمیں سکینہ نو روندیا بھی ویکھ لواں گا سجدے سے سر قربان کرانا پوے گا عرض کی دیا لمیں او بھی کرا جاواں گا قدرت دی آواز آئی پھر نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا لمیں نیزے دی نوک دے قرآن پڑھ جاواں گا پھر قدرت دی آواز آئی کہ سارا کچھ تو میرے عشق دے بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے گا جے میں تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں محمد رب کون آکھے گا جے میں تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے گا نوجوانوں لاہور چ رہن والے ہو قرب جوان تو امن والے ہو پتہ لگیا انسان دنیا سے بعد چو آیا عشق پہلے کر کے آیا ہے دنیا سے بعد چو آیا عشق پہلے کر کے آیا میرا جی کا دہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے قلم تو کراؤ دیواں پیر باہو دا ترجمہ فرما دینے کہ عاشق ہوئے تے عشق کمامے دل رکھی باغے پہاڑا ہوش سے بدیاں ہزار علماء کر جامی باغ پہاڑا ہو منصور جے وچک چھولی چاڑے جڑے واقف کل اسرار ہو سے
سجدوں نہ چکیے میرا کامل باہو بھمے کافر کین ہزار عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں جے عشق دا دعویٰ کر لئی تے پھر ذرا تگڑا ہو جا پھر دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں پتہ لگیا کہ انسان دنیا تے بعد جو آیا عشق الہی دا بوجھ پہلے اٹھا کے آیا ہوئے ایک بار بولو سبحان اللہ انسان دنیا تے بعد جو آیا عشق الہی دا بوجھ پہلے اٹھا کے آئے بے شمار نبی پاک دے دیوانے گرامی قدر حضرات آؤ میں تو آنو اس کے لیے داستان سنا کے تے میں اجازت چاہاں جب نبی پاک دے آخری ظاہری ایام آئے نا نبی پاک دی زندگی مبارک دے حضور دی حیات تجربہ دے آخری چند ظاہری دن آئے نا جڑے بلے تو نبی پاک دی طبیعت ذرا نساز ہو گئی کون اندے والے ایک جنازہ پڑھا کے گھر تشریف لکے آئے رستے دے اندر نبی پاک نونا بخار ہو گیا درد سر شروع ہو گئی نبی کریم جدو گھر تشریف لکی آئی نا تے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی نے اپنے سار مبارک نو کپڑا بدے آئی تھے آپ آرام کر رہی ہیں تے آپ نبی نے درد نال ہائے ہائے پہیاں کر دیا نے نبی کریم گھر تشریف لکی آئے تھے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے نہ سر تے کپڑا بنے آئیں حضور نے فرمایا عائشہ کی ہویا تے کہنے لگے کملی والے میرے سر دے اندر بڑی درد ہے نبی کریم نے فرمایا عائشہ میرے بھی سر دے اندر درد ہے اتنی درد سر ہوئی کہ نبی پاک نے اس درد نال بخار ہو گیا ان بخار دی شدت اتنا بخار ہو گیا کہ نماز دا ویلا ہویا تے نبی پاک کو نہ اٹھ کے تے مسجد نبوی وچ نماز واسطے نہیں جایا جا رہا کون اندے والی نے فرمایا کہ 7 چشمیاں دا یا 7 کھوواں دا پانی کٹھا کی تو پانی آ گیا ایک کھلے برتن چ بٹھا کے نبی پاک نے غسل دیتا گیا بخار دی شدت تھوڑی جی کم ہوئی نبی پاک اٹھ کے مسجد سے جامع لگے مگر بخار پھر ہو گیا یہ بڑی لمبی طویل داستان ہے بس مختصر اس دن تو بعد نبی پاک کرنا بخار بھی ہو گیا تے طبیعت بھی ناساد ہو گئی نبی کریم کو نماز واسطے جایا نہیں جا رہا دور دور تک خبر پہنچ گئی کہ کملی والے بیمار ہو گئے کہ حضور دی طبیعت ذرا ناساد ہو گئی ہے صحابہ دوروں دوروں ٹور کے نہ تھے آکے نبی پاک دبوئے دے سامنے بیٹھے رہے دینے کو ماہی دی خبر تے آئے کوئی اندروں ماہی دا حال آکے دسے غالباً نبی پاک دی وصال پاک تو 3 دن پہلے نبی کریم نے مولا علی نو اور ایک صحابی نو بلایا فرمایا مولا علی جی یا رسول اللہ فرمایا میں نو مسجد چلے چلو مولا علی تو ایک صحابی اور نبی پاک نو مسجد چلے کیا گیا آج بڑے دنہ بعد جو نبی پاک ممبر مصطفیٰ تے جلوہ فروز ہوئے نا صحابہ نے دید کی تھی رج رج میرے نبی دی نالے اکھیاں چو اثروں دی لڑی بھی ہے نبی کریم فرمان لگے صحابہ اپنی نمازاں دا خیال رکھے آجے حضور نے فرمایا کہ اپنے غلامہ دے حقوق دا خیال رکھے آجے نبی کریم نے فرمایا کہ اپنی بیویاں دے حقوق دا بھی خیال رکھے آجے نبی کریم اپنے صحاب نو تلقین فرما رہے حضور فرما دے ہیں بولن لگے کہ میں تواڈے سب تو عدل والا نبی میں ہوں منو اللہ نے سب تو زیادہ عدل کرنے والا بنا کے بھیجی ہے بخار دی بشدت ہے طبیعت بھی ناساز ہے حضور فرمان لگے اٹھو اگر کسی نے میرے کو بدلہ لینا تو آج ہی لے لو اگر میں کسی دا مال کھا دائے اگر میں کسی دا کو پیسے دینے نہیں کسی دا درہم دینار دینے نہیں او میں کہہ رہی ہیں کہ اٹھو میرے کو حساب لے لو تے بدلہ لے لو کدی جرات ہے کوئی نبی کو بدلہ لے لو ہے کسی دی جرات نبی کریم نے بار بار فرمایا کوئی صحابی اٹھ کے کھڑا نہیں ہویا حضور نے فرمایا کہ میں اگر کسی دی عزت حملہ کیتا سی او محمد دی عزت حاضر ہے آج میرے کو دنیا تے بدلہ لے لو کوئی صحابی اٹھ کے کھڑا نہیں ہویا
جدو نبی پاک نے حکمن فرمایا نا کہ میں پیا کہنا کہ میں اگر کسی دا کچھ دینا ہے تو آج میرے کو لے لو، تو او دوروں ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اکھیاں چ اچھلواں دی لڑی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کملی والے تسی اتنی شدت نہ فرما دے، میں کدے بھی اٹھ کے کھڑا نہیں سی ہونا۔ فرمایا توڑا کی دینا ہے؟ تے قریب آ کے کہنے لگے کملی والے میں کچھ دینار توڑے کو لینے نے، 5 یا 10 یا 3 دینار۔ فرمایا کدوں لے سن؟ تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک دن توڑے بارگاہ چ بیٹھا تے ایک منگتا توڑے کو لایا، توڑے کو ظاہری طور تے انہوں دیون واسطے کچھ نہیں سی، تسی مینوں فرمایا کہ تو اینوں دے دے تے میں تینوں دے دیواں گا، میں انہوں دے دیتے مگر سونے مینوں اجے تک نہیں ملے۔ حضور نے فرمایا علی انہاں دا قرضہ دیو، دے دیتا۔ حضور نے فرمایا انہاں تو علاوہ بھی اگر میں کسی دا کچھ دینا ہے تو اٹھو میرے کو لے لو، اگر میں کسی دی عزت تے حملہ کیتا ہے تو میری عزت بھی حاضر ہے۔ صحابہ نالے ویکھی جا رہے تھے، نالے رو کے کہنے نے کملی والے کی میں یہ گلاں پہ کر دیو۔ اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہاں دا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھ کے کہنے لگے کملی والے لینا ہے۔ فرمایا عکاشہ تیرا کی دینا ہے؟ عکاشہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دن تہاڈے نال جنگ تے جہاد تے گئے سان تے تسی مجاہدہ دیاں لائناں تے کتاراں سیدھیاں کرا رہے سو تے میں کتار وچوں یا تھوڑا اگے یا تھوڑا پیچھے ساں تے تسی میرے کولوں گزر دے آنا تے میرے تسی پیٹ تے نیزہ مار کے نا تے تساں فرمایا سی عکاشہ کتار دے اندر ہو نا لائن سیدھی کر کتار سیدھی کر۔ رو کے کہنے لگے سونے تساں مینوں اوتھے نیزہ ماریا سی تے مینوں بڑی تکلیف ہوئی سی، میں آج بدلہ لینا ہے، میں بدلہ لینا ہے سونے۔ سارے صحابہ نے مڑ کے دیکھا عکاشہ کیویں دی گلاں پہ کرنا ہے؟ بھئی جان بھی ایسے نبی جو قربان کرنے واسطے تھے جہاد وچ گیا سی، جی اسے نبی نے تینوں نیزہ لگا دیتا جے تھوڑی تکلیف ہو گئی تے اج بدلے تے نہ لے، بدلے لین دی گلاں نہ کر۔ صحابہ نوں گل ناگوار گزری، ہے ناگوار سے۔ نبی پاک نے فرمایا نہ بھئی نہ کوئی درمیان وچ نہ آوے، میرا تے میرے غلام صحابی دا معاملہ ہے، میں عدل نہیں کرنا تے کنے عدل کرنا ہے؟ فرمان لگے عکاشہ بدلہ لے۔ مولا علی نے نبی پاک نے فرمایا علی ادھر میرے گھروں اوہی نیزہ منگوایا جڑا میں نو ماریا سی۔ توجہ نہ سنے نوجوانوں، مولا علی شیر خدا نے حضرت سلمان فارسی نو بھیجے آؤ تے فرمان لگے جا نبی پاک لو نیزہ لکی آ جا، جا نبی پاک دی بیٹی زہرا دے بوئے تے جاؤ نیزہ لکی آ جاؤ۔ نوجوانوں حضرت سلمان فارسی روندے سجدہ زہرا دے بوئے والے جاؤ، ارے ادھر نبی پاک دی طبیعت بڑی ناساز ہے، ادھر سارے صحابہ پہ روندے نے، ادھر حضرت عکاشہ اٹھ کے بدلے لین دی گلاں پہ کر دے نے۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک دی بیٹی دے بوئے تے آئے، آ کے بڑے عدد نال دروازہ کھڑکایا، سجدہ زہرا نے پیغام بھیجیا پتہ کرو کون ہے؟ حضرت سلمان کہنے لگے زہرا میں تیرے بوئے دا غلام آیا، نبی پاک نے بھیجے نبی دا نیزہ دیا جے، میں سرکار دا نیزہ لینے آیا ہوں۔ سجدہ زہرا نالے نیزہ دے دیا نے تے نالے فرما دینے ہوئے آج تے جگ دا ویلا بھی کوئی نہیں، ادھر میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساز ہے، جہاد والا ماحول بھی کوئی نہیں، تسا میرے بابا دا نیزہ کی کرنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رو کے کہنے لگے سجدہ نیزہ جگتے نہیں لکے جانا، کسے صحابیوں کا شان نبی پاک کو بدلہ لینے، انہوں نے نیزہ مار کے نبی پاک کو بدلہ لینا ہے۔ سجدہ زہرا نے سنیا چیخوں مار کے رو پئیا، اپنے پتر حسن حسین بلایا، نالے نیزہ بھیج دیا نے، نالے حسنین کریمین بھیج دیا نے، تے نالے فرمان رہے حسن حسین پترو جاؤ اپنے نانے دی بارگاہ جایا جے، نالے نیزہ لے جاؤ نالے نانے دی بارگاہ جایا جے، جڑے صحابی نے تواڈے بابے نو نیزہ مارنا ہوئے جا کے نانے دے اوپر لیٹ جایا جے، تے آکھیا جے چاچا یو کا شاہ
साडे बाबे दी तबीयत बड़ी नासाज है, साडे नाने नू नेज़ा ना मारी, इन्हां दे हिस्से दे सानू 100 मार ले। जाओ पुत्रो मेरे बाबा दी बारगाह च चले जाओ। नौजवान हज़रत सलमान फारसी नेज़ा लेके नबी पाक वाल टुरे जा रहे, हसनैन करीमैन भी नाल ही जा रहे। आके सलमान फारसी ने नेज़ा मौला अली नू पेश किया, मौला अली ने नेज़ा हज़रत उकाशा नू अता किया ते फरमान लगे जाओ जाके बदले ले ले। हज़रत उकाशा ने आके नबी पाक दा नेज़ा पकड़ लिया, निके निके हसनैन करीमैन नाने नू जफा मार लिया। इमाम हसन हुसैन नाने दे ऊपर ही लेट गए तो रो के कहने लगे चाचा उकाशा साडे नाने दी तबीयत बड़ी नासाजी, साडे नाने नू तकलीफ ना देवी, इन्हां नू नेज़ा ना मारी, इन्हां नू एक मार नहीं सानू 100 मार रहे, सानू एक दे हिस्से 100 मार ले। नाने दी तबीयत बड़ी नासाजी। नबी करीम ने अपने दोतरियां नू सीने ना लगाया, मथा चुम के फरमा लगे वे हसन हुसैन पुत्रो दे पुत्रो बिच ना आया जे, मेरा ते मेरे उकाशा दा मामला मैं अपने बदले आप ही देने ने। नौजवान हसनैन करीमैन हट गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दरमियान च आ गए। अबू बकर ने आके उकाशा वाल वेख्या ते बाजू खोल के फरमा लगे उकाशा मेरे माही नू तकलीफ ना देवी, इन्हां दे हिस्से दे जिन्ने मारने सिद्दीक नू मार ले, अज नबी पाक नू नेज़ा ना मारी। नबी करीम ने फरमाया अबू बकर तू भी हट जाओ। अबू बकर सिद्दीक हट गए। अदल दी दुनिया दा ताजदार उमर फारूक दरमियान च आ गया। फरमा लगे उकाशा नबी दे हिस्से दे मैनू ही मार ले, मगर कमली वाले नू तकलीफ ना देवी। नबी पाक ने फरमाया उमर तू भी हट जाओ, अज मुहम्मद अपने बदले आप ही देवेगा। नौजवान हजरत उमर फारूक भी हट गए। नबी करीम ने हजरत उकाशा वाल वेख्या, फरमा लगे उकाशा आजा उकाशा के अज ही अपने बदले ले ले। हजरत उकाशा ने अर्ज की कमली वाले जदों तुसा मैनू नेज़ा मारिया सी उस वेले मेरे जिस्म ते कमीज कोई नहीं सी। कमली वाले जरा कमीज हटाया जे, मैं कमीज हटा के नेज़ा मारने। नबी करीम ने कंध मुबारक तो कमीज मुबारक हटा दी। फरमा लगे जे ओवें ही मार नहीं आजा इवें ही मार रहे। उकाशा जिवें मारना अज ओवें ही नेज़ा मार के बदले ले ले। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेज़ा सीधा करके दौड़ते आ रहे। सारे सहाबा हजरत उकाशा वाल वेखदे ने ते नाले कहदे उकाशा ना मारी, उकाशा नबी पाक नू नेज़ा ना मारी। हजरत उकाशा नेज़ा लैके दौड़ते नबी पाक दे करीब जदों नबी करीम दे करीब आ गए हजरत उकाशा ने नेज़ा जमीन ते सटिया, आके नबी पाक नू जफ्फा ही मार लिया। नबी करीम दी कंध मुबारक ते मोहरे नबूवत ने अपने होठ रख ले। नबी करीम दी मोहरे नबूवत चुम्मी जा रहे। हजरत उकाशा नबी पाक दी मोहरे नबूवत चुम्मी जा रहे। नबी पाक ने फरमाया उकाशा मारदा क्यों नहीं। उकाशा ने रो के अर्ज की कमली वाले सोने सारी कायनात तेरिया जुल्फां तो कुर्बान कर देवा, सोने तेनू कौन मारे। नबी पाक ने फरमाया फिर इंज क्यों कीता। रो के कह लगे सोने अज तेरिया गल्लां तो पिया लगदा है कि अज साडे माही ने टुर जाना है। सोने तेरिया गल्लां तो लगदा है उकाशा लगदा कमली वाले ने टुर जाना है, लगदा हिजर दे वेले आ गए ने। तेरिया गल्लां तो लगदा विछोड़िया दे वेले करीब आ गए ने। मेरे नबी ने फरमाया इंज क्यों कीता। अर्ज की कमली वाले मैं सुनिया सी जेड़ी चीज तुहाडे जिस्म दे नाल मसी हो जाए ओदे ते दोज़ख दी अग हराम हो जाती है।
کملی والے اندروں خیال آیا کاشا نبی پاک ٹر جانا ہے اپنا جسم نبی پاک دے جسم دے نال ہی مس کر دے تیرے دے دوزخ دی آگے حرام ہو جائے واہ عشقا کڑے کڑے راما دے پا دینا ہے حضرت بلے شاہ دا ترجمہ فیض فرما دے رہے فرما دے رہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا انا قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا انا قراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تنا کربلا بے خدا یا رسول اللہ عشق کردہ صدا اپنے مرضی دے کم تسی ادھی رات تو بھی زیادہ رات ہوگی ہون بھی بیٹھے ہو اپنی مرضی نالتے نہیں نہ بیٹھے عشق آگیا تے عشق نے اپنی مرضی کی تھی تسی ساری رات رسول عربی دے عشق واسطے حضور دا ذکر سننے واسطے ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم اپنی مرضی دے کم میں ملک وقاص صاحب عادل منیر بھٹی صاحب چودھری عثمان صاحب میاں وقاص اکرم صاحب میاں آصف ارشاد صاحب پوری ٹیم نو مبارکباد پیش کر کے ٹر چلے ہیں کدی انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی دے کھڑیاں ڈولیاں گلاں کرنے واسطے حاضر ہوواں گے اللہ تعالیٰ تہانوں ہر سادے بدلے نیکیاں دے بے شمار ذخیری عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے دوران خطاب روشنیوں کے شہر کراچی سے حافظ غلام مصطفیٰ